میرے محترم عزیز دوستو، آج جس موضوع کے اوپر آپ سے مخاطب ہوں وہ موضوع ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی خرابی ہے، جس کو ہم خرابی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا گناہ ہے جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ ہے غیبت۔ قرآن شریف کی میں نے آیت آپ کے سامنے سورۃ حجرات کی تلاوت فرمائی، حجرات کی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ آپ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ ظاہر ہے سارے ناپسند فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کے اندر آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ کس طرح؟ زنا گناہ ہے جس کو ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ غلط کام کرتا ہوں، اور آدمی کو توبہ کی توفیق تب ملتی ہے جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں یہ گناہ ہے اور مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اور غیبت زنا سے سخت اس وجہ سے ہو گیا کہ آج کے دور کے اندر ہمارا معاشرہ غیبت کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں پر کسی کی غیبت ہو رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ غیبت نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں غیبت کون سی کر رہے ہیں، ہم تو بابا بات کر رہے ہیں اور سچی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات تو ہم اس کے منہ کے اوپر بھی کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم کسی کی وہ خرابی بیان کریں جو واقعی اس کے اندر موجود ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے تبھی تو غیبت ہے، واقعی اس کے اندر وہ خرابی موجود ہو۔ اگر اس کے اندر وہ خرابی موجود ہی نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ تہمت لگا رہے ہیں، یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ بہتان لگا رہے ہیں، اور یہ سخت گناہ ہے۔ تو غیبت کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ کسی دوسرے کے اندر کوئی خرابی ہے اور آپ جو ہے وہ اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات بیان کریں، وہ اگر سنے تو اس کو بری لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور آج ہمارا معاشرہ دو چار آدمی بیٹھتے ہیں، بس یا تو موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، اگر باتیں کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں تو 2-4 منٹ کے بعد کسی نہ کسی کا موضوع چھڑ جاتا ہے اور ہم غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی جو ہے وہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا، لیکن یہ جو انسانوں کے حقوق ہیں تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ خود معاف نہیں کرتا۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی زبان کو خاموش رہنا چاہیے۔ کسی کا اگر ہم اچھا تذکرہ کریں گے تو خود بخود پھر آگے چل کر کے اس کی کوئی نہ کوئی برا تذکرہ آئے گا۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں، کسی کے بارے میں بحث اور تبصرہ کرنے سے گریز کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم غیبت سے بچ جائیں گے، اور اس بڑے گناہ سے جس کی اتنی بڑی خرابی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے، اور جس کو زنا سے سخت گناہ قرار دیا ہے، ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، ایسا مبتلا ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو کوشش کریں کہ آج کے بعد عہد کریں کہ کسی کی ہم غیبت نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں ہم لب کشائی نہیں کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں بھی ذہنی سکون ملے گا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، اور ہم بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے اور حقوق العباد کی ہم رعایت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔